عام جو ایک بندہ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یار اتنی بڑی شخصیت اور واقعی قابل تقلید اس دور میں عقائد کے حوالے سے اور دیگر معمولات اہل سنت کو سمجھنے کے حوالے سے، تو بندہ سوچتا ہے کہ ہاں یار مجھے فکر رضا پہ رہنا ہے. علماء سے بھی ہم سنتے ہیں کہ بھائی افکار رضا، فکر رضا، فکر اعلیٰ حضرت. تو میں چاہوں گا حضرت تھوڑا اپنے الفاظ میں ارشاد فرمائیں کہ فکر اعلیٰ حضرت ہے کیا، اور ایک عام شخص فکر رضا پر کس طریقے سے کاربند رہ سکتا ہے یا کس طرح امپلیمنٹ کر سکتا ہے اپنے اوپر. اور فی زمانہ اگر کوئی ایسی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے، جیسے میں اگر بات کروں تو امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری میرے شیخ طریقت نظر آتے ہیں کئی سالوں سے کہ جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں افکار اعلیٰ حضرت کی. تو آئیے مفتی صاحب سے سنتے ہیں کہ فکر اعلیٰ حضرت ہے کیا اور ایک عام شخص کس طریقے سے فکر اعلیٰ حضرت پر کاربند رہ سکتا ہے. دیکھیں، اعلیٰ حضرت کی فکر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نا تو لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ بات ہے کہ بھئی اگر ہم ایک مولوی صاحب کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہی فکر ملے گی کہ بھئی نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، کتابیں سیکھنی ہیں، علم دین کی طرف توجہ کرنی ہے. تو اعلیٰ حضرت کی فکر اتنی محدود نہیں تھی. بہت اچھا. اعلیٰ حضرت نے جو فکر دی ہے نا وہ دین کے اعتبار سے بھی دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ دنیاوی طور پر ایک مسلمان کیسے ترقی کر سکتا ہے. شروع عقیدے سے کیا. واہ واہ واہ. آپ نے عقیدے کو بنیاد بنا کے رکھا اور وہاں پر آپ نے عقیدے کی ایسی زبردست فکر ایک آدمی کو دی ہے کہ جدید علوم بھی اگر سیکھ رہا ہے تو عقیدے کی حفاظت کرنی ہے. اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کے بارے میں جب کلام کیا نا کہ عشق رسول کی ترغیب دے رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو بھی ادنا سی گستاخی کرتا پاؤ تو فوراً اس سے جدا ہو جاؤ. بہت اچھا. اور اس کو ایسے اپنی زندگی سے نکال دو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال دیتے ہیں. پھر چاہے وہ تمہارا شیخ ہو، تمہارا پیر ہو، تمہارا استاد ہو، تمہارے والد ہوں، تمہارے بھائی ہوں، کوئی کیسا ہی دوست ہو، لیکن اگر اس کے دل میں عشق رسول نہیں ہے تو بس اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. اس میں پیر بھی آ گئے، شیخ بھی آ گئے، سب کچھ آ گیا کہ وہ پیر ہی نہیں ہے. اور ساتھ میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ بھئی انگریزی کی تعلیم ہم حاصل کریں یا نہ کریں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ تعلیم مفاسدات سے ورا ہو، اس سے خالی ہو، تو پھر حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں. صحیح. اچھا، اس دور کے مفاسد کیا تھے؟ اس انگریزی تعلیم کے اندر جو نا ساتھ ساتھ الہاد بھی آ رہا تھا. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ تعلیم ہمارے پاس آ جائے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کیا معلوم تھا کہ الہاد بھی چلا آئے گا ساتھ. ہم تو خوش تھے کہ تعلیم آ رہی ہے، لیکن یہ کیا خبر تھی کہ الہاد بھی ساتھ آ جائے گا. تو اعلیٰ حضرت نے اشارہ کر دیا کہ بھائی جب انگریزی تعلیم حاصل کر رہے ہو نا تو دیکھ لینا کہ الہاد تو تمہارے ساتھ نہیں آ رہا. جی. تمہارے اخلاقیات پہ تو اثر نہیں پڑ رہا. صحیح. اگر ایسا ہے تو پھر تعلیم حاصل کر لو. تو پہلے تو اخلاقیات کی سوچ دے دی کہ اخلاقیات پہ کمپرومائز نہیں کرنا، عقائد پہ کمپرومائز نہیں کرنا، اپنے نظریات پہ کمپرومائز نہیں کرنا. تو ایک عام آدمی کو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے یہ فکر رضا ضرور تھام کے رکھنی ہے کہ میرا تعلق اگر میں یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں نا تو میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہونا چاہیے. واہ واہ واہ. تو وہ کامیاب ہے. سبحان اللہ. پھر وہ فزکس بھی پڑھ رہا ہوگا نا تو وہ وہی رنگ نظر آئے گا جو رضوی رنگ ہے. کیا پھر وہ میتھس بھی پڑھ رہا ہوگا نا تو رضوی رنگ نظر آئے گا. واہ واہ واہ. پھر دوسری بات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو نا مبلغین کو فرمائی. مبلغ کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم مبلغ ہو، تمہیں معاشرے کے اندر ایک انقلاب پیدا کرنا ہے، تمہیں معاشرے کے اندر لوگوں کا سدھار کرنا ہے، تو تم اس بات پر توجہ کرو کہ تمہارا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہو جائیں. اور کیا نفیس بات اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ فرمائی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لوگوں میں جو رائج چیز ہے نا، جو میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ عرف کو جانا جائے، تو اعلیٰ حضرت نے ایک مبلغ کو بھی یہ تلقین کی کہ اگر لوگوں میں ایک چیز مروج ہے اور اس میں شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے تو پھر بلا وجہ ان کو ٹوکا نہ جائے، ان کو کرنے دیا جائے. بہت اچھے. کیونکہ اس میں شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے، مزاج کی خلاف ورزی نہیں جا رہی. تو یہ اعلیٰ حضرت نے ایک عام مبلغ کو سمجھا دیا کہ دین کو اختیار کرو، دین کی تبلیغ ضرور کرو، لیکن لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرو، اپنی انفرادیت نہ جگاؤ. پھر اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا مسلمان بڑے جو ہے نا وہ تنگی کا شکار ہیں، کیا کریں، مسلمان کس طریقے سے چلیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے نا وہ جو تنگی کا شکار ہیں ان کی اپنی کچھ وجوہات ہیں. اگر مسلمان نوکری نہ کرتے اور تجارت کرتے، اپنی صنعتیں لگاتے، تو مسلمان جو ہے وہ کسی انگریز کی غلامی نہ کر رہے ہوتے تو مسلمان ترقی کر لیتے. پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ انگریزوں نے بینک قائم کیا ہے تو مسلمانوں نے ایسا کیوں نہیں کیا.
کہ آج ہم اسلامک بینک کی بات کر رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے اس وقت تصور دیا تھا ہمیں کہ مسلمانوں کا اپنا ایک مروجہ اسلامک بینک ہونا چاہیے جو سود سے پاک ہو. سسٹم ہی اپنا تجارت, ہاں تجارت جو ہے وہ ضروری نہیں کہ نفع جو ہے وہ سود کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہو. نفع کمانے کے بہت سارے طریقے ہیں. ایسا ہی اعلیٰ حضرت نے وہ بھی بیان فرمائے مختلف جگہوں پر. تو اسلامک بینک کا ایک تصور دے دیا اعلیٰ حضرت نے. پھر اعلیٰ حضرت نے ایک اور بات یہ بیان فرمائی کہ تم جب تجارت کرتے ہو تو تم اپنے مسلمان بھائی سے تجارت کرو. تمہارا شوق یہ ہے کہ باہر کی پروڈکٹ آئے گی تو ہم استعمال کریں گے, تو وہ انگریز تمہیں اپنی مرضی کے حساب سے دیتے ہیں. تمہارا مسلمان بھائی اگر 4 پیسوں میں بھی تمہیں زیادہ دے رہا ہو نا تو اس کو خریدو تاکہ اپنے گھر کا مال اپنے گھر میں رہے. یوں مسلمان ترقی کرے گا. واہ, یہ وہ سوچ و فکر ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک عام آدمی کو بتایا کہ تمہارا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے. تم تبلیغ کرو تو وہاں پہ بھی تمہارا مزاج اچھا ہونا چاہیے, اور جب تم دنیاوی معاملات دیکھ رہے ہو نا تو اس میں بھی مسلمان بھائی کی ترقی کے بارے میں سوچو. یہ چیزیں اگر اپناؤ گے تو پھر تمہارا دین بھی ترقی کرے گا, تمہاری دنیاوی بھی ترقی ہوگی. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.